جب بارش برس رہی ہو تو حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لہذا بارش کے اوقات میں خصوصی طور پہ دعا کیا کریں، اپنے لیے، خاندان کے لیے، احباب کے لیے، اصحاب کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے۔ اور آج کل سب سے زیادہ دعاؤں کے مستحق جو ہیں وہ ہمارے کشمیری مسلمان اور فلسطینی مسلمان، جن پر ظلم و تعدی کی حد ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی۔ آج یعنی تقریباً 70 دن گزر گئے ہیں کرفیو کو، کہ تمام دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کسی کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے، نہ ٹیلی فون سن سکتے، اور نہ کسی میڈیا کو خبر دینے کی اجازت ہے، جانے نہیں دیتے، خبر کیا دیں گے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بعض لوگ ان کے حالت زار کی خبریں دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کے ظلم جو ہم پڑھتے ہیں نا جی، ہلاکو نے یہ کیا اور چنگیز خان نے یہ کیا، یہ تو ان سے بھی بڑے ہیں، ہلاکو اور چنگیز سے بھی بڑے ظالم ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلسطین والوں کے پاس کیا ہے، پتھر اٹھا کے مارتے ہیں بیچارے، یہ پتھر مارتے ہیں، وہ سیدھی گولی مارتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے اس کو بند رکھا گیا اور جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، وہ بے عین ہی کشمیر میں بھی کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنے دیا گیا، جو مساجد تھیں ان کو بھی تالے لگا دیے گئے۔ تو اس لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے اپنی قدرت سے بدلہ لے۔ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے، لیکن دعا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پہ کوئی وقت آتا تھا تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، جس میں مومنوں کی رہائی اور کافروں کی ہلاکت کے لیے باقاعدہ دعائیں ہوتی تھیں۔ آج اللہ کی شان ہے، ہمارے مدرسے بھی خاموش ہیں، مسجدیں بھی خاموش ہیں، مولوی بھی خاموش ہیں، اور مسلمان مر رہے ہیں۔ کم سے کم بھی دعا تو کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، اتنا تو بے حس نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ سقیا رحمت لا سقیا عذاب، کہ یا اللہ تیری بارش رحمت کی ہو، عذاب کی نہ۔ چونکہ بارشوں کے ذریعے عذاب بھی تو آئے ہیں، اب دیکھا نہیں کتنے طوفان آ رہے ہیں، تو کہیں وہی عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے فرمائیں، اور عالم اسلام کی عزت اور رفعت کا فیصلہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہود اور ہنود کے فتنوں سے عالم اسلام کو محفوظ رکھیں۔ واللہ اعلم۔ ایک عورت کو 3 مہینے کا حمل تھا اور وہ عمرے کے لیے چل پڑی، تو راستے میں اس کا حمل جو ہے وہ گر گیا، اسقاط ہو گیا۔ تو اب وہ کتنے دنوں کے بعد عمرہ کرے گی؟ میری بیٹی اسقاط ہو یا ویسے صحیح بچہ اپنے وقت پہ پیدا ہو، جب خون بند ہو جائے تم پاک، چاہے وہ 1 دن کے بعد بند ہو، 2 دن کے بعد بند ہو، 3 دن کے بعد بند ہو، جب بند ہو جائے تسلی کر لیں، اس کے بعد غسل کریں، نماز پڑھیں، عمرہ کریں، سب کچھ کر سکیں۔ یہ جو ہمارے ملکوں میں ایک بات مشہور ہے جی کہ 40 دن تک انتظار کرے پھر چلہ نہائے گی، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ وہ تو حکم یہ ہے فقہا کا کہ اگر خون بند نہیں ہو رہا تو اس کی حد ہے کہ ہم 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو اب استحاضہ ہے، وہ چاہے خون آتا رہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ اس کے پاکی کے لیے کوئی شرط نہیں کہ 40 دن 2 دن کے بعد۔ آج کل جیسے ہسپتالوں میں ڈاکٹر وغیرہ جو ہے، میڈیکل چونکہ بڑا ایڈوانس ہے، وہ فوراً ولادت کے بعد انجیکشن دے دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں خون بند ہو جاتا ہے۔
تو اگر خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہے، لیکن تسلی کیا کریں۔ دیکھیں نا، ہمارا دین اتنا کامل دین ہے، دین اسلام جو ہے وہ اتنا کامل دین ہے، اور میرے مدنی اتنے سراپا رحمت ہیں کہ انہوں نے امت کو ہر مسئلہ سمجھایا ہے کہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے بدن کے اندر کپاس رکھے، اور پھر تسلی کرے کہ کپاس پہ کوئی دھبا داغ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، نہیں لگتا تو اب پاک ہو گئی۔ میں اپنے خاوند کو سب باتیں بتاتی ہوں، یہ غیبت ہے، اگر لوگوں کی بتاتی ہو تو غیبت ہے، اپنی قصے کہانیاں سناتی ہو تو وہ تو کوئی غیبت نہیں، لیکن اگر لوگوں کے سناتی ہو کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، پھر اس سے بڑی غیبت اور کیا ہوگی؟ توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ عورت کو اپنے خاوند کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور مرد کو بھی اپنے بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دونوں اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے احتیاط کیا کرے، کوئی بے فائدہ بات نہ کیا کرے۔ میری بہن کا ایک جگہ رشتہ طے ہوا ہے، اللہ آسان کرے، اور جتنی مسلمانوں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ سب کے لیے اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرمائیں، خیر کے رشتے، رحمت کے رشتے نصیب فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ کسی ایسی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو حضور نے مجھے پاؤں سے ہلا کے فرمایا کہ یہ اس طرح لیٹنا جو ہے یہ جہنمیوں کا انداز ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، اللہ عالم، تم نے کہیں پڑھی ہے تو کم سے کم وہ حدیث تو لکھو نا کس کتاب میں ہے، ایسے تو نہیں نا بس کہہ دیا کہ ہاں جی کوئی ایسی حدیث کا کیا مطلب۔ ہاں ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ داہنی طرح ہاتھ پہ داہنی کروٹ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین، حضور پاک بھی جب لیٹتے نا تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور دائیں ہاتھ پہ لیٹتے تھے، اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الغافلین ہے، یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے، اور سیدھا لیٹنا جو ہے یہ متفکرین کی علامت ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور الٹا لیٹنا جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے، جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹتے ہیں۔ یہ تو ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ وفوض امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ علامہ سیوطی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور آخری وقت میں ہیں، حضور اور صحابہ شہداء پرندوں کی شکل میں آئے اور یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ تو خیر قصہ ہے کہ پرندوں کی شکل میں آئے، پرندوں کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آنا ہی تھا تو پھر اپنی شکل میں بھی آ سکتے تھے۔ یہ اگلی بات غلط ہے، دعا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں سفر کا مہینہ جب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی یہ تو مصیبتوں کا اور بلاؤں کا مہینہ ہے، تو سفر کے مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پھر بلا ہوا نا، وہ بھی مصیبت ہوا۔ سب جھوٹے عقیدے ہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں، نہ کوئی منحوس ہے۔ ہاں برکت والے مہینے ہیں جیسے رمضان ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیالی العشر ہے، لیکن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ آخر فرض 4 رکعات میں آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ سورت پڑھتی ہوں، پھر سجدہ صاحب ہوگا، نماز خراب کر رہی ہیں آپ، صرف فاتحہ پڑھنی ہے۔ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، رکعات بھی تو کوئی نہیں، وسوسے اللہ نے معاف کیے، اور وسوسے آتے ہیں تو یہ علامت ہے ایمان کی۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں گڑبڑ کرے؟
میرا دل کرتا ہے کہ مکے مدینے رہوں، یہی تمنا کافی ہے، کرتی رہو، اللہ چاہیں گے تو انتظام بھی کر دیں گے۔ سنت موقدہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت یہ سنت موقدہ ہے، عشاء سے پہلے 4 سنتیں یہ غیر موقدہ ہے، پھر عشاء کے بعد 2 سنتیں وہ موقدہ ہے۔ کوئی ایسی حدیث ہے کہ 3 حج کیے ہوں تو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، حالانکہ اس کا لوگوں یہ بالکل کوئی حدیث نہیں۔ ابو جہل نے تو پتہ نہیں کتنے حج کیے تھے، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے، تو حج سے بچ گیا۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا حج کیا کرے گا؟ تم لاکھ حج کرتے رہو اور جا کے قبروں پہ سجدے کرتے رہو، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حج بلا وجہ خرچ کرتے ہو۔ کسی عورت کو کسی مرد سے پیار ہو جائے تو گناہ بالکل گناہ ہے۔ شادی کہاں، شادی کر سکتی ہے، نکاح کر لو پھر پیار کرتی رہو۔ نکاح سے پہلے جو پیار ہوتے ہیں نا وہ طوائفیں کرتی ہیں، شریف عورتیں نہیں کرتی۔ میں ندیم بنگش بات، میرے والد کا آنکھوں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے دعا قرآن میں موجود ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہن کے سسرال والے تنگ کرتے ہیں تو بہن سے کہیں کہ یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں، ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ثواب کرتے ہوئے عمرے میں اگر پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا، سنت کے ثواب سے معلوم ہو گیا، جرمانہ کوئی نہیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے پہنچایا بالکل پہنچایا جا سکتا ہے۔ جب دعائے جنازہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ورنہ تو پھر جنازے پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں تو مانے کہ دعاؤں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جماعت کی نماز میں اگر اگلی صف نظر نہ آئے اور دور کھڑے ہیں پھر نماز نہیں ہوگی۔ صف کا ملنا اور نظر آنا ضروری ہے۔ کہتے جی کہ یہاں کوئی احناف کا مدرسہ ہے، ان کی ہر جامعہ میں فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے، فقہ المذاہب الاربعہ پڑھائی جاتی ہے، تو آپ نے جو فقہ پڑھنی ہے وہی پڑھتے رہنا، کوئی منع نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی، چونکہ نماز جنازہ تو ہے ہی دعا، وہ نماز تو ہے ہی نہیں، چونکہ نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ رفع یدین جو کرتے ہیں بالکل ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن احناف کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی جلیل ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ بہرحال آپ کی جو بھی مشکل ہے نا اللہ سے خود دعا کرو، مولویوں پیروں کو نہ کہو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ امریکہ کے ویزے کے لیے دعا کریں، میں کیوں دعا کروں کہ کافر ملک میں جاؤ؟ میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد عالیان رکھا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی محمد سے اچھا نام کوئی ہے دنیا میں، صرف محمد رکھ لو۔ چوتھائی سر سے کچھ کم بال کٹوائے ہیں، بھائی اتنے کٹوائے جو صرف 2 انگلیوں کے درمیان، مقصد ہے کہ اگر ٹک لگائے ہیں پھر دم ہے، اگر سارے سر سے بال کٹوائے ہیں تو دم نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے کمرے سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ میں جا کے، نہیں اپنے کمرے سے باندھو، مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کرنا ضروری ہے، لبیک بعمرۃ۔ صفا مروہ پر دعا مانگنا بالکل سنت ہے، اور بلکہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ صفا پہ مانگو، مروہ پہ مانگو، چلتے ہوئے مانگو، مل کے مانگو۔ اگر عمرے کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود حلق کر لے وہ بھی جائز ہے،
میرا جو افسر ہے، باس ہے، وہ عیسائی ہے، اس کو زمزم دے سکتے ہیں، عیسائی تو اہل کتاب ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب کے بارے میں جو مشہور ہے کیڑے پڑ گئے تھے، غلط بات ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو تم نے کہاں سے گھڑ لی؟ قرآن میں یہی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بس اس کے بعد حکم اور خود برجلک ھذا مغتسل۔ یہ کہنا کہ نبی کو کیڑے پڑ گئے، نبی کی توہین ہے، توبہ کریں۔ اگر عمرے کے طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ کان تک اٹھائیں، جہاں تک اٹھائے ہیں استلام کریں اور چل پڑیں۔ عمرہ کرتے ہوئے میں نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو کچھ بال گر گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ جیرانہ کے مقام سے احرام باندھا، لیکن جوتی میں نے بند استعمال کی۔ اگر اور نہیں تھی تمہارے پاس اس وقت تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جیرانہ میں آتے ہوئے کتنا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ عمرے کے طواف میں جو کندھا نکالا جاتا ہے، مجھے کچھ دیر کے بعد یاد آیا، پھر میں نے نکالا، کوئی حرج نہیں۔ بھئی تلبینہ یہاں بنا ہوا ملتا ہے، وہ جا کے آپ دیکھ لیں، اس پر اجزاء بھی لکھے ہوئے ہیں، طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی سپر مارکیٹ ہیں، ان کو کہیں تلبینہ دے دو، وہ ڈبہ بند ہے، اوپر سب لکھا ہوا ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزے رکھنا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو بعد میں قضا کریں۔ کاروبار میں دو بھائی شریک ہیں، اچھا جی، ایک نے پیسے دیے ہیں اور ایک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے بات۔ روزانہ جو سیل ہوتی ہے اس پہ 2% پرافٹ دیا جاتا ہے، یہ ان کی مرضی جو طے کیا ہے۔ میرا لڑکا حفظ کر رہا ہے، ابھی اس کی طبیعت خراب ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ دف بجانا جو ہے نا، دف کے گھنگرو بھی نہ ہوں اور بجانے والی کوئی طوائف اور مغنیہ بھی نہ ہو، عام بچیاں اگر خوشی سے بجائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، جو کو تو قرآن ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن تمہارے ساتھ کا کیا معنی؟ یہ معیت علمی ہے کہ ہر چیز اللہ کی علم میں ہے۔ میں روزانہ سورۃ الرحمن 11 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ بہرحال اللہ کا قرآن ہے، جتنا پڑھو گے ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں تو مل رہی ہیں۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ کے نبی کا بھی سایہ تھا، اللہ کے نبی انسان ہیں، وہ اولد آدم ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، وہ نور جن سے نور سے تو نہیں ہے، تو بشر ہیں۔ قل انما انا بشر، جب حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال والدہ بیمار ہیں، 80 سال کی عمر ہے، طواف کے دوران پیمپر کے باوجود بھی ان کو پیشاب ہے، کوئی معذوری ہے، کیا کریں، اللہ معاف کرے۔ میرا کزن جب فوت ہوا تو مجھے خواب میں پہلے نظر آ گیا تھا، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ چاہے دکھا دیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ کسی نے منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ خیرات کروں گا، تو کام ہونے کے بعد کرے، پہلے کیوں کرے؟ ویسے منت ماننے سے فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ منت ماننے سے اتنا ضرور ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔
کہ پہلے تو خیرات کرتا نہ کرتا منت مان کے پھنس گیا ہے. پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے، اگر چوتھے حصے کے برابر بن گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے. ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرے کے لیے احرام کا دھونا ضروری ہے. کیوں؟ کیا پلید ہو گیا تھا عمرہ کرنے سے؟ بہرحال مرحوم کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، بس. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ طبلہ بجانا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، پہلے میں ان کا عمرہ کروں؟ پہلے عمرہ کرو پھر ان کا کرو. میں اچھا خاصا کاروبار کرتا ہوں، کمائی بھی ہے، لیکن قرضہ رہتا ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو. قاری اسلم صاحب کی والدہ بھی اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعائیں مانگو. میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرے مدرسے میں جو طلباء ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی جزائے خیر دے. وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. دو عورتیں بغیر مرد کے اکیلے آئی ہیں، ان کا محرم کے بغیر آنا جو ہے گناہ ہے. عمرہ تو ہو جائے گا لیکن توبہ کریں. ہم نے بزرگ کی طبیعت صفا مروا کے بعد خراب ہو گئی تو ہم نے تھوڑے بال کاٹ دیے، بعد میں پورے کٹے. ٹھیک ہے، کوئی بات، بیمار ہو گئے، مجبوری تھی. میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو وہی دعا قرآن والی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کریں، اور اللہ جتنے لوگوں کی اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا. جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ہیں توبہ بھی کریں اور قضا بھی پڑھتے رہیں. اگر عمرے کرنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں زخم ہو گیا، چوٹ لگی، کوئی بات نہیں، دوبارہ احرام باندھنے کے، اس زخم سے پانی کے، اس میں کوئی حرج نہیں بھائی. نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبور ہوں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. میرے والد دمے کے مریض ہیں، ان کی وجہ سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. کعبے کے پرنالے کے نیچے نہانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہی آسمان کا پانی ہر جگہ ہے. میری دو بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی خواہش ہے، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کی مرضی ہے، بیٹیاں دے بیٹے دے. عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. دنیا میں پہلا قتل جو ہے بہرحال عورت کی وجہ سے ہی ہوا تھا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. چودھری منظور صاحب جو ہے حج پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ آسان کرے. بہرحال نور الدین زنگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سرنگ کھودنے والوں کو پکڑا، اندر گیا تو حضور پاک کے پاؤں ان کو نظر آئے تھے. میرے دوست کی خالہ کا انتقال، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اگر انہوں نے حضور کے پاؤں کو بوسہ بھی دیا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں. روضہ رسول پہ ادب سے جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے حاضری دیں. نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، امام سے پہلے ہم نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں. طواف کے دوران کوئی دھکا مارے، صبر کر کے برداشت کریں. غار حرا اور غار ثور میں نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. امام مہدی تک کوئی اور نہیں آئے گا، اللہ عالم. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اگر خواب اچھا ہے تو کسی عالم کو جا کے بتائیں، اگر اچھا نہ ہو تو کسی کو بھی نہ بتائیں.
ہمارے ایک ساتھی نے عمرہ کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، لیکن عمرہ بھی کریں، دم جو ہے وہ مکے کے مسکین غریبوں کو تقسیم کریں۔ بہرحال جو بھی کام کرتے ہیں وہ خیانت نہ کریں، غش نہ کریں۔ عمرہ سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جب بارش آتی تھی تو حضور پاک اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہم اجعلھا سقیا رحمت لا سقیا عذاب۔ یہودی لڑکی سے اور عیسائی لڑکی سے شادی بالکل جائز ہے، لیکن مسلمان لڑکیاں نہ ہوں تو۔ مسلمان گھر میں بیٹھی رہیں اور تم یہودیوں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، وہ تمہیں یہودی نہ بنا سکیں، تمہاری آنے والی نسل کو ضرور بنائیں گے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ بھی دعا میں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو میں بدل دوں گا۔ بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے مرنے سے 40 دن پہلے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا، اچانک 1 سیکنڈ میں فوت ہو جاتا ہے، پتہ کیسے لگتا ہے؟ بہرحال میرے میاں دنیا سے چلے گئے، میں معافی نہیں مانگ سکتا، اب ان کے لیے آپ نیک عمل کرتی رہیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، طواف کریں، عمرہ کریں۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل پتہ چل جائے گا، فکر نہ کریں۔ جب نبی آتا ہے پتہ نہیں چلتا؟ قبر میں عذاب ملے گا، کافروں کو ملے گا انشاءاللہ، مومنوں کو اللہ عذاب سے بچائیں گے۔ عذاب قبر نہ ہو تو حضور نے پناہ کیوں مانگی؟ انی اعوذ بک من عذاب القبر و فتنۃ القبر۔ بہرحال جو نمازیں قضا ہیں آنے والی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب بندہ چلا جاتا ہے تو روح گھر میں آتے، کسی کے گھر میں نہیں آئے تو پکڑ کے رکھ لو، اس کو بٹھا دو، پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ایک ٹانگ دو، جال میں پھانس دو اس کو۔ جھوٹے قصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، روح گھر میں آتی ہے۔ عمرہ کرنے والا ایجنٹ جو ہے وہ مجھے 3000 دیتا ہے ایک پاسپورٹ پر، کیونکہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے پاس بھیجتا ہوں، بالکل حرام ہے۔ بندے بیچ رہے ہو۔ میں ننگے پاؤں باتھ روم میں گیا، ننگے پاؤں وضو کیا، کوئی حرج نہیں، اگر نیچے صاف ہے تو کوئی حرج نہیں۔ خالہ کو خواب میں دیکھا ہے، تم جانو خالہ جانے، خواب کا مجھے نہیں پتا۔ پیر عزیز الرحمن ہزاروی، ہاں ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے استغفار کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترکی سے میں نے احرام باندھا، ہوٹل آ کے نہا لیا، اگر صابن خوشبو والے سے نہائے ہو تو پھر دم پڑ گئی، سادہ پانی سے نہائے تو کوئی دم نہیں۔ اگر دوران نماز امام کی آواز بند ہو جائے تو پیچھے والا آ کے امام بن سکتا؟ ہاں بن سکتا۔ میرا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال آپ نے خواب دیکھا کہ مدینہ دیکھا ہے تو آ گئے الحمدللہ، بس عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں۔ ہم عمرے میں ہیں پاکستان سے، ہم الگ نماز پڑھیں، الگ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کو یہود و ہنود کے فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ